الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خطيب الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، چونکہ اللہ والوں کے ساتھ ارتباط، ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری دینی امور میں تقویت اور خیر و برکت کا سبب ہوتی ہیں، چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة عليك بمجالس اہل الذکر، جس کا ترجمہ ہے: کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کی مجالس ہیں، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر. سامعین گرامی، اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں. اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے کہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے. لہذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق یہ ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، در و دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے اور اس کے گدھے سے بھی محبت ہوتی ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل جل جدار و زل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. مجنون کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں. کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اس شخص کی خاطر کر رہا ہوں جو شہر میں رہتی ہے، یعنی لیلا. اور فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے: پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق پرسید این چی سود این سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفت بود. جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں نے مجنون کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں کو بوسہ دے رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تو مجنون کہنے لگے کہ کبھی کبھی یہ کتا لیلا کے گاؤں گیا ہوا ہے. تو بھائی جب عشق مجازی میں انسان اس حد تک پاگل بن جاتا ہے تو عشق حقیقے میں تو اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی حبیب کی محبت حقیقی حاصل ہو جائے. دوسرا شاعر کہتا ہے: تعصل الہ وانت تظہر حبہ وهذا لعمری فی الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته
ان المحب لمن يحب مطیع، جس کا ترجمہ ہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ عاشق تو ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا اس سے کیا مراد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جاوے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعوے دار اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بے بہرہ ہوں۔ اسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، گویا برچی مار دینا ہے۔ خلاف پیمبر کس رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ بھئی پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہیں، اس کے ساتھ ربط کا بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے منتفع ہونا دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو خوب چرا کرو، یعنی کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس۔ دوسرے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکماء امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق سبحانہ و تعالی حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے، اور حکماء دین کے جاننے والے ہی ہیں نہ کہ دوسرے اشخاص۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جاوے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خود حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی چوکٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی ترتیب اور تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے ذاکرین کے مجلس سے گزر کر غافلین کے مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے۔ کیا خوب فرمایا شاعر نے، جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے میرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھیں کور ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن مجالس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد ہوتی ہے
وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہے جیسے کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ سامعین اکرام، امام غزالی رحمہ اللہ نے اس نوع کی روایات بکثرت ذکر فرمائی ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس کا ترجمہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پاوے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ متعدد روایات میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں اپنے آپ کو رو کے رکھنے کا مامور ہوں، اور اسی آیات شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے جن کے قلوب اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا۔ اب وہ حضرات جو ہر قول و فعل میں دین و دنیا کے کاموں میں کفار و فساق کو مقتدا بناتے ہیں، مشرکین نصارہ کے ہر قول و فعل پر 100 جان سے نثار ہیں، خود ہی غور فرما لے کہ کس راستے جا رہے ہیں۔ ترسن رسیب کعبہ اور ابھی کی رہ کہ تمہیں روی بترکستان است، مراد ما نصیحت بود و کردم و والد با خدا کردم و رفتم وما علینا الا البلاغ